گروپ جو ڈسکشن میتھڈس ہے یہ ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے. Group discussion is a modern methods of teaching and assessing student learning as well as their personality. تو پیچھے جو ہم نے لیکچر میتھڈ میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ کیا ہے, اولڈسٹ میتھڈ ہے. اور گروپ ڈسکشن کی آپ اپنے ایم سی کیوز میں ہمیشہ ان چیزوں کو یاد رکھا کریں, ان کے ڈفرینسز. اور گروپ ڈسکشن جو میتھڈ ہے کیا ہے, ماڈرن میتھڈس ہے جو کہ ٹیچنگ اینڈ اسیسنگ اسٹوڈنٹ لرننگ ایز ویل ایز دیئر پرسنالٹی یہاں پہ یوز ہوتا ہے. کہ یہ کیسے ہم کس گروپ کیسے بنائیں گے اور ان کی اسیسنگ اسٹوڈنٹ کی لرننگ کیسی ہوگی اور ان کی گرومنگ کیسی ہوگی گروپ ڈسکشن کے ذریعے. اچھا, اٹ کین بی اپلائیڈ ایز اے اسمال گروپ اور لارجر گروپ ڈسکشن. یہ جو ہے کیا ہے کہ ہمارا اٹ کین بی اپلائیڈ ایز اے اسمال گروپ. ٹھیک ہے, یہ اسمال گروپ پہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہو, اس میتھڈ کو یوز کر سکتے ہو, اور لارج گروپ میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہو. ڈسکشن کمپوزڈ آف 5 to 7 انڈیویجول آپ کا گروپ بنا کے جو ہے نا ان کو اسائن کر دیتے ہو کوئی ٹاپک, اور اس ٹاپک پہ پھر ڈسکشن ہوتی ہے ود ان دے سرٹن ٹائم لمٹس. اور اگر آپ نے گروپ بنائے ہیں کلاس میں, ایسے جو آپ کا گروپ جو ڈسکشن ہوتا ہے نا, تو وہ اگر آپ کسی ایک ٹاپک پہ کوئی ڈسکس کرنا چاہتے ہو تو اس میں ایک ہی لیول کے لوگ ہوتے ہیں, ایک ہی کم از کم جس ٹاپک پہ وہ ڈسکشن کر رہے ہیں اس کے پاس ان کے پاس نالج ہو اور علم ہو, تو جس کے اوپر وہ ڈسکس کر سکے اور اس کو جو ہے نا سامنے لا سکے. لیکن یہاں پہ اگر آپ کلاس میں اس کو کرتے ہو گروپ ڈسکشن میں, تو آپ 5 to 7 جو انڈیویجول ہے اس کو آپ ان کی گروپ بنا لیتے ہو اور ان کو اسائن کرتے ہو کوئی ٹاپک, اور اس کا سرٹن ٹائم لمٹ ان کو دیتے ہو کہ آپ نے آدھے گھنٹے میں اس ٹاپک پہ آپ نے ڈسکشن کرنی ہے اور اس کو آپ نے پریزنٹ کرنی ہے. ڈسکس serve best when the students have background in the content of the discussion. ٹھیک ہے نا, جب اسٹوڈنٹ کو آپ کوئی دیتے ہو ٹاپک دے دیتے ہو تو اسٹوڈنٹ کو اس کے بیک گراؤنڈ اس کانٹینٹ کے حساب سے جو ہے نا اس کا بیک گراؤنڈ پہ اس کو جو ہے نا نالج ہونا چاہیے, اس ٹاپک کے حوالے سے اس کو پتہ ہونا چاہیے جس کے اوپر وہ ڈسکشن کرتے ہیں. It is used when the instructor wants the students to practice, analyze and evaluate or to examine opinion. یہاں پہ انسٹرکٹر یہی چاہتا ہے, جو ٹیچر کیا ہے انسٹرکٹر وہ کرتا ہے تو ان کو چاہتا ہے کہ اسٹوڈنٹ یہاں پہ ان کی پریکٹس اچھی ہو. پھر جو یہاں پہ آپ اس کو ان کی انالیسس کیسی ہونی چاہیے, ایویلویشن, اور آپ جو ہے نا اس کو ایگزامن کیسے کرو گے. تو یہ گروپ ڈسکشن میں جو ہے اٹ از یوزڈ وین دا انسٹرکٹر وانٹس ٹو اسٹوڈنٹس ٹو پریکٹس. ٹھیک ہے نا, کہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا ایک ٹاپک کے اوپر اگر ان کی ایک ڈسکشن ہوتی ہے تو ان کی اس پہ ایک اچھی سی پریکٹس ہوتی ہے, وہ انالائز کر سکتے ہیں, ایویلویٹ کر سکتے ہیں, کسی چیز کے اوپر وہ اوپینین دے سکتے ہیں. The discussion is common methods for allowing exploration of attitudes. یہاں پہ جو ہے ڈسکشن کیا ہے, کامن میتھڈز ہے کہ اسٹوڈنٹ کو جو ہے ایکسپلور کرنے کے لیے, ان کی ایٹیٹیوڈ کو ایکسپلور کرنے کے لیے ایک ان کو موقع فراہم کرتا ہے, ان کو الاؤڈ کرتا ہے کہ وہ جو ہے نا ایکسپلور کرے, اپنی ایٹیٹیوڈ کو اس پہ ڈسکس کر سکے کسی ٹاپک پہ. اچھا, پرپس اینڈ ایڈوانٹیجز آف ڈسکشن میتھڈ. اور پرپس اور ایڈوانٹیجز کیا ہے ایک ڈسکشن میتھڈ کا. give learners an opportunity to apply principle, concept and theories. یہاں پہ نماز اذان ہو رہی ہے تو تھوڑی دیر میں یہاں پہ بریک کرتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے, ابھی اذان ہو رہی تھی تو اس وجہ سے میں نے یہاں پہ وقفہ لیا. تو اب پرپس کیا ہے اینڈ ایڈوانٹیجز آف ڈسکشن میتھڈ کیا ہے, کہ اس کے کیا فائدے ہیں. جیسے آپ نے لیکچر میتھڈ میں پڑھ لیا کہ لیکچر میتھڈ سے اسٹوڈنٹ کے لیے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں. تو give learners an opportunity to apply principle, concept and theories. یہاں پہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو ایک اپرچونٹی مل جاتی ہے کہ وہ جو ہے نا ایک ٹاپک کے اوپر جو ہے نا مل کے جو ہے نا اس کی تھیوری کو سمجھتے ہیں, اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کرتے ہیں اور ایک پرنسپل اپلائی کرتے ہیں اس کے اوپر جو ہے نا سیکھنے کے لیے ان کو ایک اپرچونٹی مل جاتی ہے. جیسے اگر میں آپ کے کچھ اسٹوڈنٹ کو گروپ میں ایک ٹاپک دے دوں کہ آپ جو ہے نا ہینڈ واشنگ پہ آپ جو ہے نا مجھے ایک ڈسکشن کر دیں بیٹھ کے, تو جب ظاہری بات ہے آپ کو ہر ایک کو اس ٹاپک کے اوپر جو ہے نا نالج ہوتی ہے,
تو آپ اپنے ہر کوئی اپنے ایکسپیرینس کے بیس پہ بھی، اپنے نالج کے بیس پہ بھی جو ہے نا اس پہ ڈسکشن کر لیتا ہے، اور ایک سیکوینس پہ اس کو جو ہے نا آپ لوگ اپنے کانسیپٹ کو آپ لوگوں کا کلیئر ہو جاتا ہے. ڈفرینٹ تھیوریز کے اوپر آپ اس چیز کے اوپر جو ہے نا ڈسکشن کرتے ہیں. کلیریفیکیشن آف دا انفارمیشن اینڈ کانسیپٹ، یہاں پہ آپ کا جو ہے نا کلیریفائی ہوتا ہے آپ کا کانسیپٹ جو ہے. اسٹوڈنٹ کین لرن پروسیس آف گروپ پرابلم سالونگ. یہاں پہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا کیا کر سکتے ہیں کہ ایک پرابلم سالونگ کی جو ہے ایک پروسیس ہے اس سے گزر جاتے ہیں، اور ان کو پرابلم سالونگ کا بھی جو ہے سیکھ جاتے ہیں کسی ایشو کے اوپر. ایٹیٹیوڈ کین بی چینج تھرو ڈسکشن. ٹھیک ہے نا، ظاہری بات ہے پھر آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ آپ کا ایک ڈسکشن کے تھرو جو ہے نا چینج ہوتا ہے. Disadvantages of the discussion methods, it take a lot of time. ٹھیک ہے نا، ڈسکشن میں یہ ہوگا کہ آپ کا ٹائم بھی زیادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ ڈسکشن کے اوپر چلے جاتے ہو تو جو ٹائم آپ کو لمٹ دیا ہوتا ہے تو اس میں مزید آپ کا ٹائم لگ سکتا ہے، ٹائم زیادہ اس کے لیے چاہیے اور اس کے لیے ٹائم زیادہ لیتا ہے. اٹ از دی افیکٹو اونلی ٹو اسمال گروپ. یہ صرف کیا ہے، ایک اسمال گروپ کے لیے افیکٹو ہے. بہت بڑے گروپ میں جتنا گروپ کو بڑا کرے تو اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی تو پھر اس میں زیادہ جو ہے نا وہ افیکٹو نہیں ہوتا، کیونکہ ہر کوئی بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے تو اس میں جو ہے نا پھر آپ ہر ایک کی جو ہے رائے کو لینا اور پھر ٹائم پہ اس چیز کو ختم کرنا یہ مشکل ہوتا ہے. ون پرسن اور اے فیو پیپل مونوپلائزڈ دے ڈسکشن. اس گروپ میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک یا دو لوگ جو ہے اس ڈسکشن کے اوپر ڈومیننٹ ہوتے ہیں اور کچھ خاموش ہوتے ہیں، یا کچھ لوگ اس میں جو ہے نا اس کے اوپر ڈومیننٹ ہوتے ہیں. اچھا، ڈسکشن ٹیکنیک کیسے ہوگی؟ میک یور ایکسپیکٹیشن کلیئر. یہاں پہ جو ہے نا اپنے ایکسپیکٹیشن جو آپ کا ہے اس کو کلیئر کرنا چاہیے. جب آپ ایک چیز کے اوپر ڈسکشن کرتے ہو تو اس کو فائنل آپ کہیں پریزنٹ کرتے ہو تو آپ اپنے جو ایکسپیکٹیشن ہے اس کو اپنے کلیئر کرنا ہوتا ہے. سیٹ دی گراؤنڈ رولس. آپ نے گراؤنڈ رول رکھنا ہوتا ہے. اگر آپ گروپ میں بیٹھ جاتے ہو، گراؤنڈ رول کیا ہے کہ آپ ایک جیسے آپ کلاس میں آتے ہو، کلاس کا ایک اپنا گراؤنڈ رول ہوتا ہے. ٹیچر آپ کو ایک گراؤنڈ رول سیٹ کر دیتا ہے کہ آپ نے کلاس کے ٹائم پہ اپنے موبائل آف کرنی ہے اور ڈسٹرکشن نہیں کرنی ہے، باہر آنا جانا نہیں کرنا ہے زیادہ، اور کوشچن آنسر جب آپ لوگ کرتے ہو تو ہینڈ ریز کریں. تو یہ آپ کا ایک گراؤنڈ رول ہوتا ہے. جب آپ گروپ ڈسکشن میں بیٹھ جاتے ہو تو آپ کے گروپ ڈسکشن کا بھی ایک گراؤنڈ رول ہوگا کہ ایک دوسرے کے جو ہے جب ایک بات کر لیتا ہے دوسرے کی بات سننا کریں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، ایک دوسرے کے آئیڈیاز کو جو ہے نا آپ رسپیکٹ دیں. ارینج دا فزیکل اسپیس. آپ نے جو آپ کو میں نے پکچر میں بھی شو آپ نے دیکھا تھا کہ ڈسکشن جو ٹیکنیک ہے یا میتھڈ ہے اس میں جو ہے نا اس طرح گول دائرے میں آپ بیٹھ جاتے ہو اور کسی ایک چیز کے اوپر ڈسکس کر لیتے ہو، تاکہ آپ اسپیس کتنا ہوگا اور کس شیپ میں آپ نے بیٹھنا ہوگا تاکہ آپ کا گروپ ڈسکشن اچھی طریقے سے ہو. پلان ڈسکشن اسٹارٹرس. جب آپ ڈسکس کرنا کے لیے گروپ بیٹھ جاتے ہو تو اس کے لیے آپ پلان بناتے ہو کہ ہم نے کیسے اسٹارٹ لینی ہے. فیسلٹیٹ ڈونٹ ڈسکس. ٹھیک ہے نا، آپ نے فیسلٹیٹ کرنا ہے. ڈونٹ ڈسکس مطلب کہ آپ نے ایک دوسرے کو فیسلٹیٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کو جو ہے نا تنقید نہیں کرنا ہے کسی کے بات کو یا کسی کے اس کو ڈسکس نہیں کرنا ہے. انکریج کوائٹ گروپ ممبرس. اب آپ کے گروپ میں اگر 6-7 لوگ ہیں تو اس میں سے 3-4 ایکٹیو ہے، 2 جو ہے چپ ہے، زیادہ بولتے نہیں ہے، تو ان کو بھی آپ نے اگر ایک کوئی بات کر لیتا ہے تو اس کو بھی آپ نے انکریج کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ بھی اپنا پارٹیسپیشن شو کرے. ڈونٹ الاؤ مینوپلائز. کہ آپ نے جو ہے نا گروپ کے اندر جو ہے نا ڈومیننسی نہیں چاہیے کہ ایک بندہ بولے اور اپنی بات کو صرف منوائے. سب کے رائے کو دیکھنا ہے، سب کے جو ہے بات کو سننا ہے. ڈائریکٹ دا ڈسکشن امنگ ممبرس. اور جو آپ کا ڈسکشن ہوگا صرف آپ کے ممبرس کے درمیان ہوگا جو بھی اس گروپ میں ہیں. کیپ دا ڈسکشن آن ٹریک. اور جو ڈسکشن ہے وہ آپ نے ٹریک پہ ہی ڈسکشن کرنا ہے اور اپنے کانٹینٹ کے اندر ہی رہنا ہے. ٹریک سے ہٹنا نہیں ہے کہ درمیان میں آپ کا ٹائم لمٹ جو ہے 30 منٹ سے، تو آپ جو ہے درمیان میں کچھ اور قصے کہانیاں شروع کرو گے تو آپ ٹریک سے ہٹ جاؤ گے، آپ جو ہے نا اپنے ٹاپک پہ نہیں رہو گے. کلیریفائی ون کنفیوژن ریجن. ٹھیک ہے نا، جب کہیں پہ بھی کنفیوژن ہو تو اس کو بھی آپ لوگوں نے کلیئر کرنا ہے. ٹالریٹ سم سائلنس. ٹھیک ہے نا، کہ ایک دوسرے کو جو ہے آپ لوگوں نے ٹالریٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے. جب آپ گروپ میں ہوتے ہو تو اس میں ڈفرینٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں تو آپ جو ہے نا ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوتا ہے. سمرائز ون اپروپریٹ. اور اینڈ میں پھر جو ہے نا آپ نے اپنی اس کو سمرائز کرنا ہے کہ ہمارے ڈسکشن کا کلو کیا نکلا، اینڈ کیا نکلا، کنکلوژن کیا نکلا. Benefits of group discussions. Provide chance to expose
यहाँ पे ये होगा जैसे ग्रुप है, यहाँ पे हर एक को जो है ना एक्सपोज होने के लिए चांस मिलता है, हर कोई अपने राय का इजहार कर सकता है। लैंग्वेज स्किल, यहाँ पे आपका जो लैंग्वेज स्किल है वो इन्हांस होगा, एकेडमिक नॉलेज आपका इन्हांस होगा, लीडरशिप स्किल आपके अंदर आएगी, पीपल हैंडलिंग स्किल, और लोग जो है यहाँ पे क्या होगा, हैंडलिंग स्किल, उनको स्किल को हैंडल करना आएगा। टीम वर्क, ग्रुप वर्क में जो है इसके फायदे हैं कि डिफरेंट आप आइडियाज शेयर करते हो, लेते हो और अपनी नॉलेज को गेन करते हो। जनरल नॉलेज आपको मिल जाती है। स्टिमुलेशन ऑफ थिंकिंग इन ए न्यू वे, ठीक है ना, आपकी जो थिंकिंग को एक स्टिमुलेशन मिल जाती है। एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज, और आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। अंडरस्टैंड ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, आपको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता चल जाता है कि आप जब आप एक ग्रुप के अंदर बैठ जाते हो आपको बहुत सारे क्लू मिल जाते हैं कि मेरी क्या वीकनेसेस है और क्या स्ट्रेंथ है। ट्रू पर्सनैलिटी इज रिवील्ड, एक्सपोज्ड एंड क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप क्रिस्टल, यहाँ पे आपका जो पर्सनैलिटी है वो क्या होगा, एक्सपोज होगा। रिवील मीन्स कि एक्सपोज होगा, और आपका जो एक क्वालिटी लीडरशिप है वो क्रिस्टलाइज होके फॉर्म में जो है ना सामने आएगा। अच्छा, प्री रिक्विजिट्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन, जो आपका प्री रिक्विजिट ग्रुप डिस्कशन क्या होने चाहिए। टॉपिक गिवन बाय द टीचर, आपको टीचर एक टॉपिक दे देता है, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, उसके ऊपर आप एक प्लानिंग और प्रिपरेशन तैयारी अपनी करोगे। नॉलेज विद द सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने नॉलेज को जो है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आप जो है सामने लाओगे। और कम्युनिकेशन स्किल और पावर ऑफ स्पीच आपका सही होगा। कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होगी, प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी होगी। बॉडी लैंग्वेज एंड पर्सनल अपीयरेंस यहाँ पे जो है अच्छा होगा। बीइंग काम एंड कूल, और यहाँ पे जो है ना आप के अंदर जो है काम और कूल जो है रहना है अपने उसके अंदर, ठीक है ना। अब तीसरा हमारा मेथड क्या है, डिमोन्स्ट्रेशन मेथड, ठीक है ना। हमने 2 मेथड पढ़ लिया, अब ये तीसरा है डिमोन्स्ट्रेशन मेथड। आप लोगों ने भी सुना होगा डिमोन्स्ट्रेशन मेथड्स, कि आप लोगों ने अपने नर्सिंग में भी डिफरेंट आप लोगों को डिमोन्स्ट्रेशन हर एक टीचर ने की होगी, या खासकर जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है या फंडामेंटल ऑफ आपका है, तो हर एक उसमें जो है आपको डिमोन्स्ट्रेशन की मेथड भी किसी टीचर ने आपको करके भी बताई होगी। अब डिमोन्स्ट्रेशन मेथड्स परफॉर्मेंस होता क्या है। The purpose of this method is teaching by the exhibition and explanation. It is the valuable method for teaching new procedures, techniques and using a new equipment. यहाँ पे जो एग्जीबिशन मेथड्स क्या टीचिंग जो है मेथड है डिमोन्स्ट्रेशन, वो एग्जीबिशन के थ्रू। एग्जीबिशन मींस के आप कोई जो है जैसे कोई आप मॉडल्स बना लेते हो, जैसे आपका HN है या हेल्थ असेसमेंट है, आप डिफरेंट अभी जैसे पिछले दिनों हमारे कॉलेज में भी स्टूडेंट जेनेरिक स्टूडेंट थे, उन लोगों ने एग्जीबिशन किया, मॉडल्स बना के हेल्थ असेसमेंट के डिफरेंट सिस्टम के जो है लोगों ने मॉडल्स बना के जो है ना उन पे प्रेजेंट किया, तो वो भी मैंने अपने उसमें अपलोड किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। तो वहाँ पे आप एग्जीबिशन के थ्रू जो है ना आप कोई चीज़ को समझते हो कि आप मॉडल बनाए हुए हैं, उस पे आके आपको जो है ना, जैसे हार्ट का मॉडल किसी स्टूडेंट ने बनाया हुआ है, तो वो किसी कोई मटेरियल से उसने बनाया होता है और वो एग्जीबिशन पे रखा होता है, और उसके ऊपर जो है ना वो कोई लेक्चर दे देता है या उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में बता देता है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन उसके ऊपर देता है। और डिफरेंट मेथड फॉर टीचिंग न्यू प्रोसीजर्स, ठीक है, टेक्निक्स, कोई न्यू प्रोसीजर हमने करना होता है या कोई न्यू इक्विपमेंट हम जो है सिखाना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं, तो वो जो है डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू अच्छा होता है। अच्छा, the instructor generally begins with the description of what is to be shown along with the list of main point on which the student should focus their attention. This is followed by the demonstration, ठीक है ना। इंस्ट्रक्टर या टीचर जो है आपका क्या है, जनरल डिस्क्रिप्शन जो है उसके ऊपर किसी चीज के ऊपर शो कर लेता है। और जैसे अगर मैं आप लोगों को सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा रही हूँ तो मेरे पास पूरा सिस्टम सामने पड़ा होगा, और उसी के ऊपर मैं आप लोगों को जो है ना डिमोन्स्ट्रेट करूंगी, उसके ऊपर सारी चीजें बताऊंगी कि ये सिस्टम क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होता है और इसका फंक्शन क्या है, तो वो सारे मॉडल के ऊपर मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है ना। अलॉन्ग विद द लिस्ट मेन पॉइंट्स, अब जो है आपके पास उस चीज का मेन पॉइंट्स आपके पास लिखा होगा, और जब आप स्टूडेंट को डिमोन्स्ट्रेट करते हो तो उन पॉइंट्स के थ्रू जो है ना आप उनकी अटेंशन और उनको फोकस करवाते हो, वो उस चीज को कोर्स से जो है ना उस चीज को उसका उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है डिमोन्स्ट्रेशन में।
Then the students are given opportunity to perform the procedure just demonstrated while the instructor observe, offer suggestions and feedback. جب آپ ایک چیز کو ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھاتے ہو، جیسے آپ اگر ماؤں کو جو ہے نا آپ وارڈ میں جو ہے ان کے بچوں کے لیے آپ سکھا دیتے ہو کہ ڈائریا کا بچے ڈائریا کے ساتھ آتے ہیں تو او آر ایس جو ہے وہ خرید نہیں سکتے، یا جو ہے گھروں میں جو ہے ایمرجنسی کے لیے چاہیے ہوتا ہے اس ٹائم استعمال کرنے کے لیے، آپ ان کو او آر ایس بنانا سکھا دیتے ہو. تو آپ ڈیمونسٹریٹ کر کے ان کو بتا دیتے ہو، 4 گلاس پانی ایک جگ میں رکھتے ہو، ایک گلاس رکھتے ہو، اس کے ساتھ نمک رکھتے ہو، چینی رکھتے ہو، تو یہ ساری چیزیں پھر آپ اس کو ڈیمونسٹریٹ کر کے بتاتے ہو کہ یہ 4 گلاس پانی ایک اس میں ڈال دیں، آپ اس کو بوائل کریں، پھر ٹھنڈا کریں، اور اس میں اتنا چمچ جو ہے آپ نے چینی ڈالنی ہے، اتنا چمچ جو ہے آپ نے نمک ڈالنی ہے، اور یہ آپ کا او آر ایس بن جاتا ہے. تو پھر آپ ان کو بلا کے ان کے ذریعے بھی آپ یہ جب پریکٹس کروا دیتے ہو، خود کرتے ہو، پھر اسٹوڈنٹ سے کرواتے ہو، تو وہ جو ہے نا ان کو پھر اس پروسیجر کو کرنے میں جو ہے ان کو ایک اپرچونٹی مل جاتی ہے، اور ٹیچر جو ہے آبزرو بھی کر سکتا ہے، سجیشن اور فیڈ بیک اچھی طریقے سے ایک اسٹوڈنٹ کو دے لیتا ہے. Demonstration is a teaching method which used with both large and small group. یہ آپ لارج اور اسمال گروپ دونوں کو کروا سکتے ہو. Demonstration become more effective when verbalization accompanies them. ٹھیک ہے، ڈیمونسٹریشن جو ہے کیا ہے، مور افیکٹو ہے بنسبت کہ آپ زبانی کوئی چیز آپ بتا دیتے ہو. اگر آپ زبانی آپ بتاتے ہو کہ ہارٹ جو ہے اس کے 4 چیمبر ہے اور اس کے وال ہے اور اس کا فنکشن یہ ہے، تو وہ اتنا اس میں اتنا انٹرسٹ یا اس کو اتنی نہیں سمجھ آئے گی بنسبت آپ اس کو جو ہے اس ماڈل کو سامنے رکھ کے ایک ایک چیز جب اس کو سمجھا دیتے ہو. فار ایگزامپل ان ہاف ڈیمونسٹریشن ہاف لیکچر، ظاہری بات ہے جب آپ ایک ڈیمونسٹریشن کرتے ہو تو اس میں ساتھ ساتھ آپ ڈیمونسٹریشن کے ساتھ اس کو لیکچر بھی دے رہے ہوتے ہو، اس کو بتا بھی رہے ہو، ایکسپلین بھی کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا. تو دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں ڈیمونسٹریشن میں. It is generally accepted learning theory that the greater degree of active participation and sensory involvement by the learner and more effective learning will be. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو لرنر ہوتا ہے تو ان کی ایکٹیو پارٹیسپیشن ہوتی ہے، اور وہ ظاہری بات ہے اس کے یہاں پہ سینسز کو وہ زیادہ یوز کرتا ہے، وہ اپنے 5 سینسز کو یہاں پہ یوز کر سکتے، دیکھتا بھی ہے اور ٹچ بھی کرتا ہے، سنتے بھی ہے، اور اس کو جو ہے نا کر کے بھی دکھا دیتا ہے. تو یہاں پہ اس کے تقریباً تینوں اسٹائلس جو ہیئرنگ ہے، ٹیکٹائل ہے اور ویژول ہے، تینوں اسٹائل یہاں پہ اس کے یوز ہوتے ہیں، تو یہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے. ایڈوانٹیجز کیا ہے؟ ایکٹیو اسٹوڈنٹ پارٹیسپیشن از اے کی Active student participation is a key to skill learning and demonstration. Maximize the efficiency of the participations. Advantages یہ ہے کہ یہاں پہ ایکٹیولی اسٹوڈنٹ جو ہے نا پارٹیسپیٹ کرتا ہے، اس کو جو ہے طریقے آتے، اسکل لرننگ اس کی جو ہے انہانس ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ پارٹیسپیٹ کر لیتا ہے اور اچھی طریقے سے سیکھ لیتا ہے. Student interest is usually very high, both because they are actively involved in and because they are dealing with something which they can experience. ٹھیک ہے نا، فرسٹ ہینڈ. یہاں پہ اسٹوڈنٹ کیا ہے کے اندر جو ہے نا اس کو زیادہ انٹرسٹ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور وہ بہت زیادہ ہائیلی ایکٹیو انوالو ہو جاتا ہے اس کے اندر، اس چیز کو ڈیل کرنے میں اس کو ایک مزہ آتا ہے، اور اس چیز کو دیکھ کر کرنے میں، اور اس کو جو ہے نا پڑھنے میں یا سننے میں اس کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. The demonstration is often the only way of conveying the complex operation required in some skill task. اور یہاں پہ کیا ہے، آپ ڈیمونسٹریشن کیا ہے، only the way of conveying the complex operation. یہاں پہ ظاہری بات ہے آپ ایک ماڈل کو جب آپ ایک ڈیمونسٹریٹ کرتے ہو تو وہ ایک کمپلیکس آپریشن اس کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہے اسکل کی، صحیح اسکلفل ٹاسک ہے آپ کے لیے کہ جو ہے آپ نے اس کو کیسے آپریٹ کرنا ہے اور اس کو جو ہے آپ نے ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے. ڈس ایڈوانٹیجز یہاں پہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ the procedure does not work well large group. یہاں پہ آپ بڑے گروپ کو نہیں کروا سکتے ہو، یہاں پہ چھوٹے گروپ کی ضرورت ہوتی ہے جس میں سب جو ہے اس کو صحیح طریقے سے اس چیز کو دیکھ سکے، کیونکہ آپ دکھا کے کر رہے ہو تو لارج گروپ ہوگا تو ان کو نظر نہیں آئے گا، تو یہاں پہ اسمال گروپ کی زیادہ وہ ہوتی ہے. ڈیمونسٹریشن کین بی ویڈیو ٹیپ اینڈ شون آن مانیٹرز لوکیٹڈ اراؤنڈ دا لارج لیکچر ہال. اگر آپ ڈیمونسٹریشن ویڈیو کے ذریعے کرواتے ہو تو پھر آپ اس کو ایک لارج گروپ میں کروا سکتے ہو. جیسے کوئی ویڈیو اگر آپ اس کو پروسیجر کو ویڈیو کے ذریعے آپ شو کرواؤ گے تو وہ ایک لارج گروپ دیکھ سکتا ہے. سیٹنگ اپ، اور اس کا سیٹنگ جو ہے، سیٹنگ اپ ڈیمونسٹریشن از ویری ٹائم کنزیومنگ. ٹھیک ہے نا، اس کا جو ٹائم ہے ٹائم کنزیومنگ ہے یہاں پہ.
ڈیمونسٹریشن کے لیے. ڈیمونسٹریشن ڈو ناٹ آلویز گو ایز پلانڈ, اور یہ جو ہے نا ہمیشہ جو ہے پلان کے اوپر نہیں ہوتا, اس میں جو آپ نے پلان کیا ہوتا ہے اس سے اوپر نیچے ہو سکتا ہے. if the student will be practicing the skill, they set up time and equipment cost and largely. اگر آپ نے اسٹوڈنٹ کو ڈیمونسٹریشن کروانا ہوگا, پریکٹس کروانی ہوگی ان کا, تو پھر اس کے لیے ان کے سیٹ اپ اور ٹائم اور جو ہے ایکوپمنٹ ہے وہ چیزوں کی ضرورت ہوگی جو کہ کاسٹلی پڑتے ہیں اگر آپ کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں. ٹپس فار ڈیمونسٹریشن: نو یور آڈینس, ہاؤ مچ ایکسپیرینس. اچھا ٹپس جو ہے نا میں آپ کو جسٹ ہیڈنگ یہاں پہ آپ کو بتا دیتی ہوں, تو اس کے اندر جو پوائنٹس سے پھر آپ پڑھ لینا, ٹھیک ہے, وہ آسان سے. نو یور آڈینس, ٹھیک ہے نا. ٹپس یہ ہے کہ آپ اپنے آڈینس کو, آپ کو پتا ہو کہ آپ کی آڈینس کیا ہے, آپ جو ان کو پڑھا رہے ہو تو ان کو وہ چیز ان کے گروپ, ایج گروپ کے حساب سے ہے یا ان کے نالج لیول کے حساب سے ہے جو آپ اپنے آڈینس کو آپ جو پڑھا رہے ہو. سیٹ یور آبجیکٹیو. اب اگر چھوٹے بچے ہیں, پرائمری لیول کے بچے ہیں, تو آپ ان کو جو ہے ہارٹ کا ماڈل تو نہیں دکھا سکتے ہو نا, تو اپنے آڈینس کے حساب سے اپنے جو ہے نا ڈیمونسٹریشن کا جو وہ ہے وہ رکھنا ہوگا آپ کو. سیٹ یور آبجیکٹیوز, اپنے آبجیکٹیوز کو اپنے سیٹ کرنا ہوگا. آپ جو ہے ریویو یور لیسن پلان فار یور آبجیکٹیو, ٹھیک ہے نا, کہ آپ اپنے لیسن پلان آپ کا جو ہوگا تو اس کے آبجیکٹیو کو اپنے ریویو کرنا ہوگا. what do expect the learner to able be the following your demonstration, ٹھیک ہے, آپ کیا لرنر سے ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ ان کو آپ ڈیمونسٹریشن جو کروا رہے ہو تو اس کے ذریعے آپ جو ہے اپنے آبجیکٹیو کے حساب سے آپ ان کو ڈیمونسٹریشن کر رہے ہو کہ نہیں. پلان یور پریپریشن ٹائم, ٹھیک ہے, آپ جو ہے نا اپنے پلان آپ کا ہونا چاہیے اور پورا آپ کا پریپریشن ہونے چاہیے تاکہ آپ جو ہے نا اس کو اچھی طریقے سے کر سکو. یہاں پہ آپ کو جیسے بتایا ہوا ہے کہ آپ کا پلان جو ہے ٹائم کتنا ہے اور آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. یہاں پہ جیسے شاپ گروسریز پریپیئر پراپس لکھا ہوا کہ آپ کوئی چیز اگر بنانا چاہتے ہو, جیسے آپ گھر میں جو ہے بریانی بنانا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ نے گروسریز کی کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے اور اس کے لیے کتنا ٹائم آپ کے پاس ہے, کتنے ٹائم میں یہ چیز پک سکتا ہے, انگریڈینٹس کیا ہوں گے, یوٹینسلس کیا ہوں گے, آپ کو اکوپمنٹ کی کیا چیز کی ضرورت ہے, ریسیپی میتھڈ آپ کے پاس ہے کہ نہیں ہے, ٹائم کتنا ہے, گیٹ میکسیمم بینیفٹس اور ڈیمونسٹریٹ, ٹھیک ہے نا. آپ اپنے ڈیمونسٹریشن سے جو ہے نا زیادہ سے زیادہ آپ ان کو کیسے اپنے ڈیمونسٹریشن سے فائدہ دلا سکتے ہو, یہ سارے پلان آپ کے پاس ہونے چاہیے. پلان یور ایکٹیویٹیز, آپ کے ایکٹیویٹیز کا پلان, آپ پری پریپریشن آپ کے پاس ہونی چاہیے. پریکٹس ایکٹیولی آپ کا اس پہ پہلے کمانڈ ہو. انوالو اسٹوڈنٹ کو انوالو کرنا ہے. اچھا, بی پریپیئرڈ فار ویریس روم ارینجمنٹ, آپ کا جو ہے ویریس آپ ڈیمونسٹریشن کروا رہے ہو تو آپ کا جو روم ارینجمنٹ ہے تو وہ آپ کا کیسے ہونا چاہیے. ایکسکلوڈیڈ ڈسٹرکشن نہیں ہونے چاہیے اور دروازے جو ہے آپ کا کلوز ہونے چاہیے تاکہ کوئی وہ ڈسٹرکشن نہ کرے درمیان میں. ارینج روم سو ایوری کین سی, اور روم کا جو آپ کا جو ارینجمنٹ ہے, لارج گروپ نیڈ ٹو بی سیمی سرکل, ٹھیک ہے, اگر آپ کا لارج گروپ ہے اس کو کیسے آپ نے ارینج کرنا ہے, سیمی سرکل کرنا ہے. اسمال گروپ ہے اس کو کیسے آپ نے بٹھانا ہے. فیس یور آڈینس, آپ کا جو ہے نا بالکل آڈینس کی طرف ہونے چاہیے جتنا پاسبل ہے. اچھا, پرووائڈ ہینڈ آؤٹس ٹو سپورٹس وٹ یو سے, ٹھیک ہے, آپ نے جو ہے ہینڈ آؤٹس بھی پرووائڈ کرنا ہوتا ہے جو آپ پروسیجرس ان کو ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہو. ریویو کی پوائنٹس, ڈیمونسٹریشن آپ نے کی پوائنٹس کو ریویو کرنا ہوگا. اچھا, بی آرگنائزڈ, آپ نے جو ہے نا ایک آرگنائز طریقے سے جو ہے نا آپ کا ڈیمونسٹریشن ہونی چاہیے. ایوری تھنگ آپ کا جو ہے ڈیمونسٹریشن, پروسیجر, پلیس, انگریڈینٹ ان لاجیکل آرڈرز میں ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. ورک ان ون ڈائریکشن, devoted various tasks, plan for serving procedures, clean up instruments, dishes, clothes سے جو بھی ہے آپ کا, تو یہ سارا آرگنائز ہونے چاہیے. آپ جو بھی طریقہ جو بھی ڈیمونسٹریٹ آپ کر رہے ہو, اسکیلٹل سسٹم آپ ان کو بتا رہے ہو تو جو ہے نا اس کو کیسے آرگنائز طریقے سے آپ نے ٹیبل پہ رکھنا ہے اور ایک ایک چیز کو آپ نے ہیڈ ٹو ٹو, اگر آپ ایک چیز کو سمجھا رہے ہو تو وہ کیسے سکھانا ہے. فالو سیفٹی, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ آپ نے جو ہے نا سیفٹی کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی چیز جو ہے نا ہاتھ سے نہ گرے یا کوئی اسٹوڈینٹس جو ہے کوئی پروسیجر کر اپنے ہینڈ واشنگ پہلے سے کر لیں اور جو ہے نا بیفور ہینڈلنگ دا انسٹرومینٹس, ٹھیک ہے نا. اچھا جی, اب ہمارا سیکنڈ لاسٹ میتھڈس ہے سیمولیشن, جس کو ہم کہتے ہیں آرٹیفیشل کلاس روم, ٹھیک ہے. سیمولیشن کیا ہے؟ سیمولیشن وہ میتھڈس ہے جو کہ ہم کیا کرتے ہیں, engage the student in applying process the particular setting, not to learn details of the setting but
as a mean for experiencing and practicing the process independently. ٹھیک ہے. سیمولیشن میں ہم جیسے آپ لوگ کبھی پوسٹ آر این کر رہے ہو, ٹیچنگ لرننگ پڑھ رہے ہو, تو آپ پوسٹ آر این کے بعد کسی انسٹیٹیوٹ میں ظاہری بات ہے جا کے آپ ٹیچنگ کرو گے یا اپنے کلینکل سائٹ پہ جاؤ گے, تو یہاں پہ سیمولیشن میتھڈ یہ ہے کہ ہم آپ لوگوں کو جیسے پریزنٹیشن دیتے ہیں, آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹاپکس دے دیتے ہیں کہ آپ اس پہ اپنی تیاری کریں اور اس کو آپ تیار کریں, ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈالوجیز اس کے اندر ڈالیں, اسٹریٹجیز آپ یوز کر لیں اور اس کو آپ نے کلاس روم میں پریزنٹ کرنا ہے. تو یہاں پہ انڈیویجول کو ہم دیتے ہیں, انڈیویجول سے ہم پریکٹس کرواتے ہیں, ایک آرٹیفیشیل جو ہے کلاس روم اس کو پرووائڈ کرتے ہیں اور وہ اپنا جو ہے وہاں پہ اپنا جو ہے پریکٹس یا جو بھی اس کی ٹیچنگ ہے تو وہ کروا دیتا ہے یا اپنا پریزنٹیشن کلاس کو دے دیتا ہے. Although the instructor set up the problem, it is the students who decide how to treat the problems with little or no direction form of instructor. یہاں پہ انسٹرکٹر جو ہے سیٹ اپ میں اگر ڈیورنگ جو اگر ایک اسٹوڈنٹ پریزنٹیشن دے رہا ہے تو اس کے وہاں پہ کوئی ایشو کریٹ ہو گیا یا کوئی پرابلم یا جو ہے